فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر عبد دیگر عبدہ چیز دیگر عبد دیگر عبدہ چیز دیگر ما سراپا انتظار و منتظر صدق اللہ خالقنا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین محترم و مکرم حاضرین، رجب المرجب شریف کا بعظمت بابرکت مہینہ، جس ماہ مقدس میں حضور پر نور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج سے نوازا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے بیان میں بھی ہم نے معراج پاک کا ذکر کیا تھا، اور آج بھی اللہ رب العزت کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے معراج پاک کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلمۃ الحق عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نور سے اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ برادران اسلام، معراج پاک کی جو سیر ہے، اس کے 3 حصوں کے بارے میں محققین نے جو بیان فرمایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ حصہ اللہ کے قرآن اور نص قطعی سے صراحت کے ساتھ ثابت ہے۔ یہاں تک کہ سیر کا انکار کرنے والا اور منکر وہ کافر ہے، اور آگے آسمانی سیر معراج کی شب جو آسمانی سیر ہے، وہ جن احادیث سے ثابت ہے
ان احادیث کا درجہ کہ وہ خبر مشہور کے درجے میں ہیں۔ جو آسمانی سیر کا انکار کرے وہ کافر تو نہیں، اسے مبتدع اور بدعتی کہا گیا، اور آسمانی سیر سے آگے لامکان تک آگے کی جو سیر ہے عرش اولا، تو یہ خبر واحد کے درجے میں حدیث ہے۔ اس کا جو انکار کرے اسے گناہ گار کہتے ہیں، وہ گناہ گار ہوگا۔ تو اس سیر کے 3 حصے، اسراء کا ذکر ہوا، تو ایسے ہی دوسرا حصہ سدرۃ المنتہا تک معراج جسے کہتے ہیں، اور سدرۃ المنتہا سے آگے اعراج۔ آج آپ کے سامنے قرآن حکیم کے پارہ نمبر 27 کی سورہ نجم کی ابتدائی آیات 12 آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا ذوق نصیب فرمائے۔ یہ سورہ مبارکہ نزول کے اعتبار سے اس کا 23واں نمبر ہے۔ اس سورت سے پہلے 22 صورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ 23ویں نمبر پہ جو ترتیب نزولی ہے، اور یہ مکیہ ہے، مکہ المکرمہ کے اندر یہ نازل ہوئی۔ جب اعدائے دین نے یہ کہا یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ خود آپ بنا کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب منکرین کلام الہی نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس سورہ پاک کا نزول ہوا۔ تو وَالنَّجْم، یہ شروع میں جو واو ہے قسمیہ ہے، نجم اس کی مختلف تفاسیر مفسرین نے فرمائی۔ جو زیادہ مشہور معنی ہے روشن تار، ستارہ، کہ اس سے مراد ثریا، اور جو تفسیر میں عرض کر رہا ہوں دوسری، جو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے۔ آپ نے جو بیان فرمایا، فرماتے ہیں نجم سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اذا ہوا، قسم ہے روشن ستارے محمد پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اذا ہوا، ہوا کا معنی ہے جب ستارہ آسمان سے نیچے کی طرف آئے۔ تو صاحب روح المعانی علامہ سید محمود آلوسی حنفی بغدادی، بغداد شریف میں جن کا مزار ہے، جنہوں نے قرآن حکیم کی عربی کے اندر مکمل تفسیر لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اذا ہوا، جب معراج سے آپ واپس تشریف لائے تو اللہ نے قسم اٹھائی ہے، وَالنَّجْمِ اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ صاحبکم تمہارے صاحب کون ہیں؟ کہ تمہارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما ضل، وہ راہ راست سے کبھی ادھر ادھر نہیں ہوئے، وما غوا، نہ راہ راست کو آپ نے چھوڑا، وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے۔ جن لوگوں نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، انہوں نے خود بنایا ہے،
تو اللہ نے فرمایا یہ تو اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں، جب بھی بولتے ہیں میری وحی سے بولتے ہیں۔ ان ہوا الا وحی یوحا، ان کا جو فرمان ہے کہنا ہے وہ وہی ہے جو یوحا وحی کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القوا، یہ قوا کا لفظ قوت کی جمع ہے، علمہ کا فاعل شدید القوا ذو مرہ، جو زبردست اور قوتوں والا، سخت قوتوں والا ہے، اس نے اس کو سکھایا۔ فاستویٰ، پس اس نے استوا فرمایا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، افق کا معنی کنارہ، اعلیٰ آسمان کا اوپر والا کنارہ، وہ آسمان کے اوپر والے کنارے پر تھے۔ ہوا نبی یا جبریل امین، ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلی، پس مزید قریب ہوا۔ تو دنا فتدلی، وہ قریب ہوا، کون؟ تین ذاتوں کا ذکر حضرت جبریل علیہ السلام تھے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی ذات۔ تو محققین نے یہ فرمایا دنا کی جو ضمیر کا فاعل ہے وہ اللہ رب العزت ہے، کہ دنا کہ اللہ قریب ہوا، فتدلی، پھر مزید قریب ہوا، فکان قاب قوسین، بعض نے ان ضمائر کا مرجع اللہ کے نبی کو بھی گردانا ہے، یہاں تک کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، او ادنا، یا اس سے زیادہ قریب۔ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، پس اس نے یعنی اللہ نے اپنے عبد مقدس کی طرف وحی کی، ما اوحیٰ، جو اس نے وحی کی۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے نہ جھٹلایا، ما رأى، جو آنکھ نے دیکھا۔ افتمارونہ علی ما یری، کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو اس نے دیکھا۔ یہ آیات ربانی جو سورہ نجم کی تھی، ان کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ کے پیارے محبوب نے آسمانوں کی سیر فرمائی، سدرۃ المنتہا سے آگے تو اللہ کا عرش، عرش اولا، اور لامکانوں کی آپ نے سیر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے ملک سے آپ کا گزر ہوا۔ تو جس ملک سے بھی آپ کا گزر ہوا، جس صفاتی ملک سے، تو اس اسم کی جو تجلیات تھیں وہ آپ پر وارد ہوئیں، آپ ان میں محو ہو گئے۔ تو جس ملک سے گزرتے رہے، رحیم کے ملک سے گزرے، رحمان کے ملک سے گزرے، ان صفات اور تجلیات کا آپ پر غلبہ تھا۔ تو آگے اللہ کے قرب میں پہنچے، فکعبہ کانا قاب قوسین، کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، او ادنا، یا اس سے زیادہ قریب۔ دو کمانوں کا ذکر آیا، یا اس سے زیادہ قریب۔ قرآن مجید عربی لب و لہجہ اور عربی محاورات کے مطابق نازل ہوا کہ عرب کے یہ قاب قوسین، قاب کا معنی ہے مقدار، دو کمانوں کی مقدار۔ یہ کیا ہے؟ عرب کے جو سردار جب آپس میں ایک دوسرے کے حلیف ہوتے، ان کی دوستی ہوتی، وہ دو کمانوں کو ملا دیتے، یا دونوں کمانوں کو ملا کر ایک ہی وقت میں چلاتے، تیر چلاتے۔ یہ کس طرف اشارہ ہوتا تھا کہ اب ہم ایک ہیں، جو اس کا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا، جو اس کا دوست ہوگا وہ میرا دوست ہوگا۔
تو مفسرین فرماتے ہیں یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اس کے ساتھ دوستی وہ میرے ساتھ دوستی ہے، میرے محبوب کا جو پیار ہے وہ میرا پیار ہے، اور میرے محبوب کی جو ناراضگی ہے وہ میری ناراضگی ہے، میرے محبوب کے ہاتھ پہ بیعت کرنا وہ میری قدرت کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے، جو اطاعت میرے محبوب کی ہے وہ میری اطاعت ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ یہ کعبہ قوسین او ادنا یا اس سے زیادہ قریب، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لامکانوں پہ پہنچے تو آپ کے کانوں میں آواز آئی، وہ آواز حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کے مشابہ، کیف یا محمد ان ربک یصلی، کیف میں نے ٹھہر جاؤ، اے محبوب ٹھہر جاؤ کہ آپ کا رب آپ پہ درود بھیج رہا ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس آیت کے مطابق اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ یصلون جو ہے صیغہ استمرار مضارع ہے، اس میں تو دوام ہے، ہمیشگی ہے۔ جب آپ مسجد حرام میں تھے اللہ کی طرف سے درود کا سلسلہ جاری تھا، جب مسجد حرام سے آگے سفر شروع ہوا سیر کا تو یہ سلسلہ درود کا تو صلات کا جاری تھا، جب پہلے آسمان یا مسجد اقصی میں پہنچے جاری تھا، پہلے آسمان پہ پہنچے تو جاری تھا درود، سدرۃ المنتہا تک یہ آگے سلسلہ اللہ کی طرف سے تو بس صلاۃ علی النبی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جاری و ساری تھی۔ یہ کون سا درود تھا کہ اللہ نے فرمایا محبوب ٹھہر جاؤ اب تمہارا رب تم پہ درود بھیج رہا ہے؟ یہ کون سا درود تھا؟ حضرت جو امام العرفاء ہیں، عظیم محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، اور چاروں فقہ کے اندر جن کو بڑی مہارت تھی، مہارت تامہ تھی، شافعی المسلک ہیں، حضرت امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات، یہ وہ عظیم المرتبت محدث اور ولی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں ہم نے بیداری میں، حالات یقظہ میں، عالم بیداری میں بخاری شریف حدیث کی کتاب اللہ کے محبوب کے سامنے زانو تلمس تہ کر کے گھٹنے ٹیک کر بیداری کے عالم میں بخاری کا سبق اللہ کے محبوب سے لیا ہے۔ یہ صدیوں بعد کے ہیں، یہ صدیوں بعد کے ہیں، اور فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری شریف پڑھی ہے۔ 7 شافعی المسلک محدث تھے، ولی تھے، اور انہوں نے 8ویں وہ حنفی تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے۔ تو یہ وہ امام ہیں، انہوں نے وضاحت فرمائی الیواقیت والجواہر، الیواقیت والجواہر عربی میں کتاب ہے، فرماتے ہیں یہ درود کون سا تھا کہ جب لامکانوں پہ اللہ کے محبوب پہنچے، اللہ کے قرب میں اللہ نے فرمایا محبوب ٹھہر جاؤ۔ یہ عارف کامل ہیں، تو جو عارف ہے نا معرفت والے پھر وہ آگے کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے معراج کے بارے میں جو فلسفی تھے نا، جو عقل کے غلام تھے، ہر بات کو عقل کی کسوٹی پہ پرکھنے والے، وہ تو منکر ہو گئے، وہ کہنے لگے معراج ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ درمیان کے اندر قرہ نار آتا ہے، وہاں آ گئے، اور پھر قرہ زمہریر ہے، وہاں جو چیز جائے تو وہاں برف میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہاں سے گزر ہی نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے ہی آسمانوں کے اندر خلق و التیام جو افلاک ہیں، ان میں سوراخ، ان کا پھٹنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا جو عقل کے غلام تھے وہ تو منکر ہو بیٹھے، وہ تو معراج کو سرے سے مانتے نہیں۔
کچھ تھے ماننے والے وہ اسرا تک انہوں نے مانا، مسجد اقصی تک، حالت بیداری میں آگے خواب ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ سارا خواب ہی خواب ہے۔ اگر خواب کی بات ہوتی تو ابو جہل اینڈ کمپنی کو پریشانی نہ ہوتی، ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، تھوڑے سے وقت میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر صدیق اکبر نے فرمایا میرے محبوب نے فرمایا تو ہو سکتا ہے۔ تو یہ عقل کے غلام تھے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں تک کہاں تک اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب کو سیر کرائی؟ فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا تک کوئی کہتے، لا مکان عرش الا سے بھی آگے، بلکہ شب معراج عرش پر اللہ کے محبوب کے قدم آئے۔ شیخ سعدی تو فرماتے ہیں عرش الا پیارے محبوب کا ہے متقا، کہ عرش مجیدش بود متقا، کہ آپ کے سہارا لینے کی جگہ ہے۔ جی درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رحمت للعالمین۔ برادران اسلام، سدرۃ المنتہا پہ جبریل رک گئے تو آگے اکیلے ہی اللہ کے محبوب تشریف لے گئے۔ تو اگر لامکان کے اللہ کے محبوب اسے آشنا نہ ہوتے، وہاں تو ضرورت تھی جہاں ہے ہی لامکان، there is no place، وہاں تو جگہ ہی نہیں ہے۔ there is no east، نہ مشرق ہے نہ ایسٹ، ویسٹ ٹھیک ہے، نہ نارتھ ہے نہ ساؤتھ ہے، نہ اوپر نہ نیچے، نہ دائیں نہ بائیں۔ ضرورت تو وہاں تھی نا۔ اگر جبریل راہبر تھے، رہنمائی کرنے والے تھے، جبریل تو روک گئے اپنی حد پر، براق اپنی حد پر، پھر رف رف کی ڈیوٹی، پھر ایسے سواریاں بدلتی رہیں۔ عرش الا پہ اللہ کے محبوب کے قدمین شریفین آئے۔ محققین فرماتے ہیں تو عرش اللہ کے محبوب کے قدموں کو چمٹ گیا۔ سر عرش پہ تیری گزر سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی، کہ اللہ کے محبوب آسمانوں سے اوپر، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر، عرش الا پہ آپ کے قدمین شریفین ہیں، وہاں پہنچے۔ آپ کی نگاہ کا کیا عالم تھا اور آپ کا علم کتنا۔ فرماتے ہیں سر عرش پہ تیری گزر۔ ایک عرش ہے، ایک ہے جہاں عرش کی انتہا ہے، ایک نیچے عرش کا پایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں سر عرش، عرش نہ سر عرش، عرش کی جہاں انتہا، یہ آپ کی کیا ہے؟ گزرگاہ ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ سر عرش پہ تیری گزر، دل فرش پہ تیری نظر۔ عرش کی بلندیوں پہ پہنچے اور زمین کے دل پر بھی آپ کی توجہ تھی۔ وجود مبارک آپ کا سراپا تو وہاں پہنچا، اور نگاہ کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے محبوب زمین والوں سے بھی بے خبر نہیں تھے۔ عرش الا کی بلندیوں پہ پہنچ کہ اللہ کا عرش چمٹ گیا، میں تو مدتوں سے انتظار میں تھا۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، پھر عرش الا سے آگے مختلف صفات کے ملک آتے رہے۔ رحیم کا ملک آیا تو وہاں انوار و تجلیات اس اسم کی تھی۔ اتنی تجلیات کا ظہور ہوا کہ آپ تجلیات میں محو ہو گئے، رحیم کے ملک سے گزرے، رحیم بن کے جا رہے ہیں۔ جبار کا ملک آیا، جبار کی تجلیات کا جب آپ پہ غلبہ ہوا، جبار بن کے جا رہے ہیں۔ رحمان کی تجلیات کا ظہور ہوا، رحمان بن کے آگے ان تجلیات کے اندر محو ہو کے پیارے محبوب کے غلاموں یہ صفات کے ملک طے ہوتے رہے۔ صفات کے ملک، ذات کا ملک آیا تو وہاں آواز آئی، اور آواز وہ پیاری کیا تھی؟ صدیق اکبر کی آواز سے ملتی تھی۔ فرماتے ہیں دل ذرا اداس ہوا، کانوں میں آواز آئی تو اللہ نے فرمایا محبوب ٹھہر جاؤ، تمہارا رب تم پہ درود بھیج رہا ہے۔ تو اس عقدے کو کنہوں نے حل فرمایا؟ جو سید العرفاء ہیں، امام العارفین ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، چاروں فقہ پر جن کی نگاہ بھی ہے، اور اللہ کے محبوب کی بارگاہ کے مقرب بھی ہیں۔ امام عبد الوہاب شارانی فرماتے ہیں اس درود کا مطلب یہ ہے
کہ درود تو پہلے بھی جاری تھا، لیکن یہ درود کیا ہے، یہ صلات کیا ہے؟ فرماتے ہیں سیر کا یہ سلسلہ شروع ہوا، سفر کہاں سے؟ مسجد حرام سے، مسجد اقصی، پھر 7 آسمانوں کی سیر، اسی طرح سدرۃ المنتہا اور عرش اولا۔ جب اللہ کے قرب میں پہنچے، اللہ نے فرمایا پیارے محبوب اتنا سفر تم نے کیا، اب ٹھہر جاؤ، میں آنے جانے سے پاک ہوں، مکان سے پاک ہوں، زمان کی قیود سے پاک ہوں، اب ٹھہر جاؤ، میں اپنی شان کے لائق، اپنی عظمت و شان کے لائق میں خود قریب ہوا چاہتا ہوں۔ دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، وہ قریب ہوا اور زیادہ قریب ہوا، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، او ادنا اس سے بھی زیادہ قریب ہوا۔ کتنا قریب ہوا؟ فاصلے ختم ہو گئے، پس یہ عبد ہو رہا وہ معبود، وہ مرسل یہ مرسل، یہ مخلوق وہ خالق، باقی اللہ کے قریب پہنچے۔ پھر کتنا وہاں وقت تھا، ادھر وقت کتنا تھا، ادھر وقت کتنا تھا، ادھر وقت پھیلا دیا گیا، ادھر وقت سمٹ گیا۔ محب محبوب میں ما اوحا، پس اس نے وحی کی الی عبدہ، راز کی باتیں ہوئی، ما اوحا جو اس نے وحی کی، اللہ نے ظاہر نہیں فرمایا جو کیا وحی ہوئی۔ تو بعض حضرات نے جو عرفاء ہیں، عارف ہیں، معرف حاصل کرنے والے، ظاہری باطنی شریعت طریقت حقیقت معرفت، جیسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر زیارت ہوا کرتے تھے۔ یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ محب محبوب کے پاس جاتا ہے کوئی گفٹ لے جاتا ہے، تو آپ نے گفٹ کون سا پیش کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ ساری باتیں تیرے لیے، مالی بھی جانی بھی ساری باتیں تیرے لیے ہیں۔ تو پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اللہ نے پیارے محبوب کو سلام کیا۔ اب ہم نماز میں تشہد کے اندر جب سلام پڑھتے ہیں تو امام محمد بن محمد غزالی وہ فرماتے ہیں اے اللہ کی عبادت کرنے والا نمازی، نماز پڑھنے والا عبادت خدا کی کر رہا ہے، تشہد میں بیٹھا ہے، قعدے کی حالت میں ہے، جب سلام کی باری ہے آئے احضر فی قلبے کا شخصہ الکریم، پہلے پیارے محبوب کی ذات کو دل میں بٹھا لے، تصور جما لے کہ میں سلام پیش کر رہا ہوں، اللہ کے محبوب سن رہے ہیں۔ یہ انشان اس کو کہیں گے، انشان ایک ہے حکایتاً کہ اللہ نے سلام کیا تھا اس لیے ہم کر رہے ہیں، ایک ہے کہ ہم خود اللہ کے پیارے محبوب کو حالت نماز میں اور کسی کو سلام کریں تو نماز ٹوٹ جائے گی، سلام کا جواب دیں تو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن تشہد میں اللہ کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں۔ پھر محب محبوب میں راز کی باتیں ہوئیں۔ شیخ محقق تو فرماتے ہیں 3 قسم کے علم اللہ نے پیارے محبوب کو شب معراج دی۔ ایک علم شرع کا جو عام کے اندر آپ نے پھیلا دیا، یہ حلال ہے حرام ہے، یہ مسائل ہیں، اور دوسرا علم تھا خاص، یہ اشارہ تھا عام کو بتانا نہیں، صدیق اکبر سے چھپانا نہیں، عام کو بتانا نہیں، عثمان غنی سے چھپانا نہیں، مولا علی سے چھپانا نہیں، جو رازدار تھے ان کو آپ نے یہ خاص علم عطا فرما دیا۔ اور تیسرا علم تھا وہ آپ کی ذات کے ساتھ خاص تھا۔ کتنے علم ملے؟ 3 قسم کے علم ملے شب معراج۔ اور چھٹے آسمان پر واپسی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، انہوں نے یہی مشورہ دیا تھا نمازیں تو نمازیں نہیں پڑھیں گے، اتنی نمازیں ہیں، تو پھر اللہ کے پیارے محبوب نے کئی مرتبہ اللہ کے حضور حاضری دی امت کی خاطر۔ کتنی نمازیں رہ گئی؟ 10 معاف ہوئی یا 5 معاف ہوئی؟ اللہ کے حضور عرض کرتے رہے اور اللہ مانتا رہا۔ اللہ کو بھی پتا تھا کہ ایسے ہوگا،
یہ محب محبوب کی ملاقات ہوتی رہی، دیدار ہوتا رہا۔ کتنی نمازیں؟ 5۔ یہ امت کے لیے آپ کیا لائے؟ اپنی امت کے لیے اللہ کے محبوب لائے ہیں تحفہ وہاں سے۔ تو خوش بخت ہیں جنہوں نے تحفے کو قبول کیا ہے، جن کی اولاد بھی نمازی ہے، بیوی بھی۔ اگلے دن ایک شاگرد ملنے آیا، کہنے لگے استاد جی میری اولاد بھی تہجد گزار ہے، مجھے بھی تہجد نصیب ہوتی ہے، آگے بھی کوئی بڑھنے کی کوشش کرو۔ 5 وقت کی نمازوں تک نہیں، اشراق بھی، چاشت بھی، اور ایسے اوابین، تہجد کی نماز، پچھلی راتیں رحمت رب دی تے کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ تو یہ خاص وقت ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پاک، یہ فرمایا ما کذب الفؤاد، اللہ کے پیارے محبوب نے دل سے بھی دیکھا اور سر کی آنکھ سے بھی دیدار فرمایا۔ محققین فرماتے ہیں جو قلب کا مقام تھا یہ روح پہ آ گیا، روح کا آگے پھر اگلے مقام پر آ گیا، پھر اگلے مقام پر آ گیا، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوا، اللہ کا آپ نے دیدار فرمایا۔ رأیت ربی فی احسن صورہ، فرماتے ہیں میں نے رب کو بہت حسین صورت میں دیکھا، اور میرے رب نے اپنا ہاتھ مبارک میرے کندھوں کے درمیان رکھا، میں نے وہ ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمانے میں جو کچھ بھی ہے میں نے سب کچھ جان لیا، سب کچھ۔ اب آخر میں یہ ٹائم بھی ہو گیا کہ غیب الغیب ذات کون سی ہے بھائی؟ اللہ کی ذات ہے نا۔ اب لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ فلاں چیز کا علم تھا، فلاں چیز کا علم نہیں تھا۔ غیب الغیب ذات وہ اللہ کی ہے۔ جب وہ بھی پیارے محبوب سے ذات مخفی نہ رہی، اللہ نے غیب الغیب اپنی ذات، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیدار کرا دیا، باقی کون سی چیز رہ گئی؟ جنت کو دیکھا، دوزخ کے اندر عذاب ہو رہے ان کو دیکھا، یہ گزشتہ جمعہ میں نے بیان کیا تھا۔ عرش اولا کو بھی دیکھا، سدرۃ المنتہا کو بھی دیکھا، سید الملائکہ سے آپ نے پوچھا کہ تو سفر اور مکہ المکرمہ میں میرا ساتھی تھا، مسجد حرام تو سدرہ پہ رک رہا ہے، جبریل امین نے عرض کی تھی لو دنو تو انملاتن، اے پیارے محبوب اگر انگلی کے پورے کے برابر اوپر پرواز کرتا ہوں، انوار و تجلیات کی اتنی فراوانی ہے، لا ترک تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، میری پرواز یہیں تک ہے، میری انتہا ہو گئی، اور آگے کون تشریف لے گئے؟ اللہ کے پیارے محبوب تشریف لے گئے، اور جبریل امین نے آپ کو روکا بھی نہیں ہے۔ اگر جبریل اپنے جیسا سمجھتے تو روک لیتے، جب میں نہیں بچ سکتا، صرف بشر ہوں تو وہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ اور خود بھی ساتھ نہیں چلے، اپنے آپ کو ان جیسا نہ سمجھا کہ میری حد آ گئی، براق کی بھی حد آ گئی۔ ہر جو بھی آپ کے قرب میں آئے شب معراج، یہ ان کی معراج تھی، جبریل کی معراج تھی، براق کی اپنی معراج تھی، ہر ایک اپنی اپنی لمٹ میں رکتا گیا، اور آگے جہاں کہاں نہ کوئی حد ہے نہ مکان ہے، کون پہنچے؟ اللہ کے پیارے محبوب پہنچے۔ تو اس لہٰذا عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار او منتظر وما علیہ الا البلاغ۔ سنتے ادا